السلام علیکم۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں ہندو مذہب پر، جس کی تاریخ بہت گہری اور پرانی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندو مذہب کی ابتدا حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کی ہے۔ پاکستان میں اسلام کے بعد ہندو مذہب دوسرا بڑا مذہب ہے۔ آج ہندو پاکستان کی کل آبادی کا 2.14% یا 2017 کی مردم شماری کے مطابق 4.4 ملین افراد پر مشتمل ہے، جبکہ ہندو کونسل کا دعویٰ ہے کہ یہاں 8 ملین ہندو باشندے آباد ہیں، جو پاکستان کی کل آبادی کا 4% بنتے ہیں۔ پاکستان میں ہندو بنیادی طور پر سندھ میں مرکوز ہیں۔ ضلع عمرکوٹ میں 52% کے ساتھ ملک میں سب سے زیادہ ہندو باشندے آباد ہیں، جبکہ تھرپارکر میں ہندو آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہاں یہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، جیسے کہ سندھی، سانسی، سرائکی اور گجراتی وغیرہ۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان سے 4.7 ملین سے زیادہ ہندو اور سکھ ہندوستان چلے گئے اور 6.5 ملین مسلمانوں نے پاکستان ہجرت کرنے کا انتخاب کیا۔ 1947 کے خونی تشدد میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی، جس نے لاکھوں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے دلوں کو بھر دیا تھا، جنہوں نے آزادی کے بعد اپنے آبائی گھر اجلت میں چھوڑ دیے۔ اگر بات کریں ہندو مذہب کی بنیاد کی، تو ہندو مذہب کی ابتدا دریائے سندھ کی وادی ہے، جو شمال مغربی ہندوستان سے ہوتی ہوئی پاکستان میں داخل ہوتی ہے۔ زیادہ تر اسکالرز کا خیال ہے کہ ہندو مذہب کا آغاز 2300 سال قبل مسیح کے درمیان ہوا اور 1500 سال قبل مسیح وادی سندھ میں پہنچا، جو آج پاکستان کا حصہ ہے۔ لیکن بہت سے ہندو کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ لازوال ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے۔ دوسرے مذہبوں کے برعکس ہندو مذہب کا کوئی بانی نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف عقائد کا امتزاج ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندو مذہب کی بنیاد دنیا کے اس حصے میں رکھی گئی جسے آج کا پاکستان کہا جاتا ہے۔ موجودہ پاکستان دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک اور وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز ہے۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ موہنجو داڑو کی پشو پتی کی تصویر شیوا کے طور پر اور دیوی کو شکتی کے طور پر پوجنے کے لیے تیار ہوئی۔ مختلف آثار قدیمہ جیسے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے سواستکا کی علامت بھی ابتدائی اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جنہوں نے ہندو مذہب کو شکل دی۔ وادی سندھ کے لوگوں کے مذہبی عقائد اور لوک داستانیں ہندو عقیدے کا ایک بڑا حصہ ہے، جو ایشیا کے اس حصے میں تیار ہوا جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ 500 سے 1500 سال قبل مسیح ودیک تہذیب کا آغاز ہوا۔ اس عرصے کے دوران ہندوازم سے وابستہ قدیم ترین صحائف ویدوں کی تشکیل ہوئی اور یہ ثقافت بعد میں اس خطے میں اچھی طرح سے قائم ہوئی۔ ودیک تہذیب قدیم قندھارانی شہر ٹیکسلا میں پروان چڑھی، جو اب پنجاب میں ٹیکسلا کے نام سے ایک مشہور شہر ہے، جس کی بنیاد تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں رکھی گئی۔ ٹیکسلا دنیا کی ابتدائی یونیورسٹیوں اور اعلیٰ ترین کے مرکزوں میں سے ایک تھا۔ اگر بات کریں موجودہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ووٹرز کی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 تک کل 18 لاکھ ہندو ووٹرز تھے۔ اگر بات کریں سماجی، مذہبی اور سیاسی تنظیموں کی، تو پاکستان ہندو پنچایت، پاکستان ہندو کونسل، پاکستان ہندو یوتھ کونسل اور پاکستانی ہندو ویلفیئر ایسوسی ایشن بنیادی شہری تنظیمیں ہیں، جو ملک کے بیشتر حصوں میں سماجی، معاشی، مذہبی اور سیاسی مسائل پر ہندو برادریوں کی نمائندگی اور تنظیم کرتی ہیں۔ ہزارہ کی شیو ٹیمپل سوسائٹی، جو مانسہرہ کے قریب چٹی گاٹی گاؤں میں شیو مندر کے خصوصی محافظ ہونے کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ علاقے میں کمیونٹی کے مفادات کی نمائندگی کرتی ہے۔ پاکستان ہندو کونسل تھرپارکر میں 13 سکول چلاتی ہے اور غریب ہندو جوڑوں کی اجتماعی شادی بھی کراتی ہے۔ انٹرنیشنل سوسائٹی فار کرشنا کانشیسنس پاکستان میں بھی موجود ہے۔ یہ اردو ترجمہ شدہ بھگوت گیتا کی تبلیغ اور تقسیم کرتی ہے۔ پاکستان میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہے۔ ذات پات کے نظام کو مسترد کرنے کی وجہ سے اس تنظیم کے اثر رسوخ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں اہم مذہبی تہواروں کی۔ شری ہنگلاج ماتا مندر سالانہ ہنگلاج یاترا پاکستان میں ہندوؤں کی سب سے بڑی یاترا ہے۔ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ موسم بہار کے دوران ہنگلاج یاترا میں حصہ لیتے ہیں۔ سندھ کے ضلع ٹنڈوالہ یار میں شری رام دیو پیر کا مندر ہے، جس میں سالانہ رام دیو پیر میلہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ہندو تہوار ہے۔ عمر کوٹ شیو مندر، اس مندر میں 3 روزہ شیوراتری تہوار مشہور ہے۔ یہ ملک کے سب سے بڑے مذہبی تہواروں میں سے ایک ہے۔ اس میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ شرکت کرتے ہیں۔ تمام اخراجات پاکستان ہندو پنچایت برداشت کرتی ہے۔ چریو جبل درگا ماتا مندر شیوراتری کی تقریبات کے لیے مشہور ہے، جس میں 2.5 لاکھ یاتری شرکت کرتے ہیں۔ ہندو مردوں کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں اور چریو جبل درگا ماتا کے مندر میں مقدس پانی میں وسرجن کے لیے شیوراتری تک راک کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کی سیاست میں کردار کی بات کریں تو 2006 میں رتنا بھگوان داس چاولہ پاکستان کی سینٹ کے لیے منتخب ہونے والی پہلی ہندو خاتون تھی۔ 2018 میں کرشنا کماری کوہلی سینٹ آف پاکستان میں خواتین کی مخصوص نشست جیتنے والی پہلی ہندو خاتون تھی۔ 2018 میں پاکستان کے عام انتخابات میں
مہیش کمار میلانی پہلے ہندو امیدوار تھے جنہوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی کی غیر ریزرو سیٹ جیتی۔ اسی طرح 2018 کے سندھ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ہری رام کشوری لال اور گیان چند اسرانی سندھ کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے منتخب ہوئے۔ آخر میں پاکستان کی کچھ اہم شخصیات جو ہندو دھرم سے ہیں۔ مشہور کرکٹر دانش کنیریا، دیپک پروانی پاکستان میں مشہور فیشن ڈیزائنر ہیں، رانا بھگوان داس جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس تھے، نوین پروانی ایشیائی کھیلوں میں کانسی کا تمغہ جیتے اور سندھ سنوکر کپ کے فاتح، رمیش کمار وکوانی سیاستدان ہیں اور پاکستان ہندو کونسل کے بانی تھے، سمن بودانی پاکستان میں سول جج مقرر ہونے والی پہلی ہندو خاتون تھی، پشپا کماری کوہلی پاکستان میں پولیس آفیسر بننے والی پہلی ہندو خاتون، رانا چندر سنگھ پاکستان کے سابقہ وفاقی وزیر اور پاکستان ہندو پارٹی کے بانی، کیلاش ناتھ کوہلی سابقہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، کیلاش کمار پاک آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل کے رینک پر سرو کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا پاکستان میں ہندو مذہب کی تاریخ کا ایک پہلو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔